سربہدری سربہدری سربہدری۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اسلام سے پہلے عرب قبائل میں آپس میں ٹکراؤ، لڑائیاں یہ رہی ہیں۔ قبیلہ اوس ہو یا خزرج ہو، بنو ہاشم ہو یا بنو امیہ ہو، ان کے آپس میں ٹکراؤ، لڑائیاں یہ رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ عبد مناف کا جو بیٹا ہے ہاشم، اس کی اولاد بنو ہاشم کہلاتی ہے، اور عبد مناف کا پوتا ہے امیہ بن عبد الشمس، تو امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے۔ تو بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں کزن ہیں۔ کیا ہیں؟ کزن ہیں۔ عبد مناف جو ہے یہ دونوں کا جد اعلیٰ ہے۔ عبد مناف کا بیٹا ہاشم، اس کی اولاد بنو ہاشم، اور عبد مناف کا پوتا امیہ بن عبد الشمس، تو امیہ کی اولاد جو ہے یہ بنو امیہ کہلاتی ہے۔ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ آپس میں کزن ہیں۔ کیا ہیں؟ کزن ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، کہ ہم نے بنو ہاشم میں نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں، اور یہ آپس میں کزن ہیں۔ اسلام سے پہلے اگر ان کی عداوت تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ یاد کرو اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو ماننے کے بعد کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی لڑائی بعد میں بھی رہی، کیونکہ جوڑ لگانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کبھی کچا ہو سکتا نہیں ہے، اور اللہ نے جوڑ لگا کے بتایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ جوڑ لگانے کے بعد تم آپس میں بھائی بن گئے۔ یہ بنو امیہ کو جو نشانہ کرتے ہیں نا، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی اس کی ذریت کے اثرات ہیں، وگرنہ بنو امیہ میں بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی بنو ہاشم میں دی اور اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی۔ تو اللہ کا قرآن مجھے یاد آتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ بنو امیہ میں اگر بنو امیہ غلط ہوتے تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ رشتہ داری کرتے؟ ہرگز نہ کرتے۔ آگے چلیے میں بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے
حضرت رملہ جو ام حبیبہ کی کنیت سے مشہور ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں، اور یہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی ہیں۔ اگر یہ عداوت ہوتی، اگر یہ دشمنی ہوتی تو حضور علیہ السلام کبھی بھی ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرتے۔ تو اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی جو نانی ہے حضرت ام حکیم البیضاء، یہ بنو ہاشم میں سے ہے۔ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے ہیں، اور حضرت عثمان کی جو نانی ہے ام حکیم البیضاء، یہ بنو ہاشم میں سے ہے، اور یہ حضرت عثمان کی نانی حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے۔ پھوپھی کس کو کہتے ہیں؟ والد کی بہن کو۔ تو حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عثمان کی نانی کے سگے بھائی ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کی نانی ام حکیم اور حضور علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ آپس میں بہن بھائی بھی ہیں اور یہ جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن سچا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھنے کے بعد کوئی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی عداوت کو بیان کر سکتا نہیں ہے، اور جو یہ بیان کرتا ہے وہ اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو پکا نہیں سمجھتا۔ ہم الحمدللہ اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو پکا سمجھتے ہیں اور قرآن پر ہمارا پورا پورا ایمان ہے۔ آگے چلیے، حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ اگر بنو امیہ سے اسلام کو یا اسلام سے بنو امیہ کو عداوت ہوتی تو یہ رشتہ داریاں ہوتی کبھی نہ ہوتی۔ تو اللہ کا قرآن سچا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ آگے چلیے میں بتاتا ہوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے۔ اگر وہ ماقبل میں حضور علیہ السلام کی عداوت میں تھے تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے تو ان کے ایمان کو قبول کیا، ان کے گھر کو دار امن قرار دیا۔ تو اللہ کا قرآن سچا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے سالے ہیں اور یہ کاتب وحی ہیں، نبی کے صحابی ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت حسین کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت لیلہ۔ یہ حضرت لیلہ کون ہے؟ حضرت حسین کی بیوی ہے۔ میدان کربلا میں جو علی اکبر شہید ہوئے نا، میدان کربلا میں جو علی اکبر شہید ہوئے وہ اسی کے وطن سے تھے، لیلہ کے وطن سے۔ تو یہ لیلہ حضرت حسین کی بیوی، علی اکبر کی ماں
یہ لیلا کس کی بیٹی ہے بتاؤں؟ حضرت میمونہ کی، اور یہ حضرت میمونہ حضرت حسین کی ساس، یہ حضرت میمونہ حضرت لیلا کی ماں، یہ حضرت میمونہ علی اکبر شہید کربلا کی نانی۔ بتاؤں یہ میمونہ ہے کون؟ یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، حضرت حسین کے نکاح میں حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے۔ تو اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں کیا ہو گئے؟ سگے بھائی ہو گئے، اپنے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ دیکھیں اگر یہ عداوت ہوتی تو یہ رشتہ داریاں کبھی نہ ہوتی۔ آگے چلیے، حضرت حسین کی ایک بیٹی کا نام ہے سکینہ، ایک کا نام ہے فاطمہ۔ یہ سکینہ بنت حسین اور یہ فاطمہ بنت حسین بھی حضرت عثمان کی اولادوں میں ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ اگر یہ عداوت ہوتی تو یہ رشتہ داریاں کبھی نہ ہوتی۔ تو بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان کی اگر کوئی عداوت بتاتا ہے وہ قرآن کی تعلیم سے جاہل ہے، اس کو یہ پتہ نہیں۔ اسلام نے جو لکیر کھینچی ہے وہ ایمان اور کفر کی کھینچی ہے۔ اگر کوئی ایمان لے آتا ہے چاہے وہ بنو امیہ کا کیوں نہ ہو وہ ہمارا ہے، اگر ایمان نہیں لاتا وہ نبی کا سگا چچا کیوں نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہے۔ کوئی خاندانی معاملات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آگے چلیے میں بتاتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، حضرت علی کے بھی چچا ہیں۔ حضرت عباس بنو ہاشم کے عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت عباس جب 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں حضرت عباس کا انتقال ہوا، پتہ ہے حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ جو بنو امیہ پہ برستے رہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، حضرت عباس بنو ہاشم کے بزرگ ہیں نا، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں۔ حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت عباس کا جنازہ مدینہ المنورہ میں 32 ہجری میں حضرت عثمان نے پڑھایا جو بنو امیہ میں سے۔ اگر بنو ہاشم اور بنو امیہ کی عداوت ہوتی تو حضرت عباس کی اولاد، حضرت عباس کے ورثاء، وہ حضرت عثمان کی امامت میں یہ جنازہ کرواتے؟ کبھی نہ کرواتے۔ یہ دیکھو بنو ہاشم کے بزرگ ہیں، جنازہ بنو امیہ کے امام پڑھا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کا فیصلہ سچا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ آگے چلیے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ یہ 81 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں۔ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علی کے بیٹے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں۔ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ حضرت عثمان کے بیٹے عبان بن عثمان نے پڑھایا۔ اور حضرت عثمان کا خاندان تو بنو امیہ ہے۔ اگر یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں عداوت ہوتی تو کبھی حضرت عبان بن عثمان سے جنازہ نہ پڑھواتے، لیکن علی کے بیٹے کا جنازہ عثمان کا بیٹا پڑھا رہا ہے۔ یہ کیا پیغام ہے؟ محبت کا ہے یا نفرت کا ہے؟ محبت کا ہے نا۔ ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ آگے چلیے، 80 ہجری میں حضرت علی کا بھتیجا ہے عبداللہ بن جعفر طیار۔ یہ علی کا بھتیجا بھی ہے اور علی کا داماد بھی ہے۔ اس کا جنازہ ہوا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں۔
حضرت علی کا بھتیجا ہے، جعفر طیار کا بیٹا ہے، حضرت علی کا داماد ہے، بنو ہاشم کا عظیم شہزادہ ہے، بتاؤں اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ علی کے بھتیجے، علی کے داماد، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کا جنازہ حضرت عثمان کے بیٹے عبان نے پڑھایا۔ اور یہ عبان کون ہے؟ بنو امیہ میں سے ہے۔ اگر یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں عداوت ہوتی تو حضرت جعفر طیار کے جو اور بیٹے تھے، عبداللہ بن جعفر کے جو ورثہ تھے، وہ ان کی امامت میں جنازہ پڑھواتے؟ کبھی نہ پڑھواتے۔ تو اللہ کا قرآن سچا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں دلوائیں، ممبروں پہ گالیاں دلوائیں، جھوٹ بکتے ہو۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، یہ جعلی من گھڑت روایتیں ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دلواتے، یا اگر انہوں نے دلوائی تھیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ علی کے شہزادے حسنین کریمین، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کون سا ایکشن لیا؟ ہم تو بعد میں آئے نا، ہم تو بعد میں آئے۔ حضرت حسن تو اس دور میں تھے، حضرت حسین تو اس دور میں تھے، وہ تو آگے چل کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تمہاری رجال کسی میں لکھا ہوا ہے، حضرت حسن نے بھی بیعت کی ہے، حضرت حسین نے بھی بیعت کی ہے۔ تو حضرت حسن حسین کا حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یہ تمہارے منہ پہ تماچا ہے کہ اگر تمہاری بات سچی ہوتی کہ واقعی حضرت امیر معاویہ گالیاں دلواتے ہوتے تو کبھی علی کے شہزادے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ یہ بیعت کر کے بتاتے ہیں۔ یہ روایتیں یہودیوں کی گھڑی ہوئی اور من گڑت ہیں۔ ہم پیار کی بات کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ان کا تو آپس میں پیار ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم نے ہمیشہ پیار کی بات کی ہے، ہم نے کبھی انتشار کی بات نہیں کی۔ ملک کے اندر اختلاف انتشار کی باتیں مت کرو، ملک کے اندر انتشار کی آگ لگنے ہم نہیں دیں گے، ہم پیار کی بات کریں گے۔ اتنا پیار تھا، قرآن بھی جس کی تائید کرتا ہے۔ بھائی یہ تو مسلم ہے نا کہ جو روایت یہ اس مذہب میں بھی ہمارے مذہب میں بھی مسلم ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس روایت کو ہم نہیں مانیں گے، سمجھیں گے یہ روایت ہے ہی نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کہ ان کا آپس میں کیا تھا؟ پیار تھا۔ قرآن کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن تو پیار بتاتا ہے، اب جو نفرت کی بات آئے گی وہ قرآن سے ٹکرانے کے وجہ سے وہ مردود قرار پائے گی۔ پیار کی بات، محبت کی بات جو قرآن نے کی ہے وہی مسلم ہوگی، وہی اصل بات ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں صحابہ اہل بیت میں کوئی عداوت نہیں تھی، ان کا پیار تھا۔ پیار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، پیچھے نماز پڑھی، بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا۔ یہ محبت ہے یا نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کی، 10 سال پیچھے نمازیں پڑھی، بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھ دیا، اور بیٹی پیدا ہوئی، حضرت عمر کو نکاح میں دے دی۔ اگر یہ پیار نہیں ہے تو پیار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، 12.5 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا،
اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو اپنے دونوں بیٹے حسنین کریمین کو عثمان کے دروازے پہ پہرے دار مقرر کر دیا۔ اگر یہ پیار نہیں ہے تو پیار کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ پیار نہیں ہے تو پیار کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں۔ ہماری تصویر غلط کسی نے تمہیں دکھائی ہے، ہم انتشار کی بات نہیں کرتے، انتشار کی بات کا رد کرتے ہیں، نفرت کی بات کو رد کرتے ہیں، پیار کی بات کو عام کرتے ہیں۔ ملک میں اسی سے امن قائم ہوگا۔ آؤ پیار کی باتوں کو عام کرو۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا، اس پیار کی بات کو عام کرو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہے اور خرچ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ حضرت علی کی شادی ہے اور گواہی ابو بکر و عمر کی ہے۔ یہ نفرت ہے یا محبت ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی ہے، جہیز لینے صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ بھئی یہ محبت ہے یا نہیں؟ ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کبھی بھی کوئی سنی آپ ایسا دکھا دیں جس نے خاتون جنت کی توہین کی ہو، جس نے حضرت علی کی توہین کی ہو، جس نے حسنین کریمین کی توہین کی ہو۔ توہین تو دور کی بات، ہم تو توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ فقط یہ ہے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن صحابہ کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ بات ہماری ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس لیے باقی رہی بات یہ کہتے ہیں کہ جی جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم اس کو نہیں مانتے، جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اشارہ کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی طرف۔ میں نے کہا تم جو کہتے ہو نہیں مانتے تو حسنین کریمین تو مان چکے ہیں، اور یہ مقابلے میں آنا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جو لڑائی تھی نا، یہ مذہبی لڑائی نہیں تھی، ایمان اور کفر کی لڑائی نہیں تھی۔ ایسا کوئی نہیں تھا کہ علی کا کلمہ الگ ہو، معاویہ کا کلمہ الگ ہو، علی کی اذان الگ ہو، معاویہ کی اذان الگ ہو۔ ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی۔ یہ لڑائی تھی انتظامی امور میں، یہ لڑائی تھی حضرت علی نے خود وضاحت کر دی، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ۔ فرماتے ہیں سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں ہے، معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، معاویہ اور میرا ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے۔ ہماری لڑائی حضرت عثمان کے قصاص کے متعلق تھی، جس سے ہم بری ہیں، باقی ہمارا دین سارا ایک ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی اگر لڑائی اسلام کفر کی ہوتی تو حسنین کریمین کبھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے۔ انہوں نے بیعت کر کے بتا دیا، لڑانے والے یہودی تھے، ابا علی کو چچا معاویہ کو لڑانے والے یہودی تھے۔ آج ہم بیعت کر کے ان یہودیوں کا منہ کالا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جتنا ہو سکے محبت کی باتوں کو عام کرو۔ یہ جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں نا کہ باغ فدق غصب کیا گیا، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی گئی، دروازہ توڑا گیا، یہ ظلم کیا گیا، یہ ساری من گھڑت اور یہودیوں کی طرف سے پھیلائی گئی یہ باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی میدان میں ضرور آتے۔ میری بیوی پہ ظلم ہو جائے اور میں خاموش رہ جاؤں، تیری بیوی پہ ظلم ہو جائے اور تو خاموش رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ علی کی بیوی پہ ظلم ہو، علی پھر بھی ان کے وزیر اور مشیر بنے رہیں، یہ علی کی عزت پہ حملہ ہے جو کہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ نفرت کی باتیں، باغ فدق کو غصب کیا گیا، خلافت کو چھینا گیا، خلافت کو غصب کیا گیا، یہ یہودیوں کی طرف سے
من گھڑت باتیں ہیں، کس کی خلافت کی بات کرتے ہو؟ علی تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر علی سے چھین گئے تو علی تو ہٹ کے جاتے نا، ہٹ کے رہتے، نمازیں کہیں اور پڑھتے، لیکن حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ ایک ہی صورت باقی بچتی ہے، کیا علی ڈرنے والے تھے؟ نہیں، جب حضرت حسین نہیں ڈرتے تو حسین کے ابا کیسے ڈریں گے؟ اسی لیے ہم پیار محبت کی باتوں کو عام کریں گے، صحابہ اہل بیت کی محبت کو عام کریں گے، اور اس ملک کے اندر انتشار اور نفرت کی باتوں کا رد کریں گے، تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو سکے اور پیار محبت کی باتیں عام ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔